منصور پوری دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے تاثرات یا اپنے مقالے کی تلخیص سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بحر العلوم فما بحر يشاكله، بحر العلوم فما بحر يشاكله، يروي الغلة منه كيفما شاء۔ ہم سب کے لیے سرمایہ افتخار صدر محفل استاد گرام قدر حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دعوت برکاتہم العالیہ، اور یہاں تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام حضرات اکابر علماء کرام ارباب علم و دانش، تذکر انوری سے معطر و منور اس مبارک مجلس و پروگرام میں شرکت کو ہم اپنے لیے سعادت تصور کرتے ہوئے منتظمین اجلاس، بالخصوص سیمینار کے سرپرست محترم حضرت اقدس مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مولانا احمد خضر شاہ صاحب مسعودی دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کے روح رواں رفیق محترم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی خدمت میں محض رسمی مبارکبادی کے الفاظ ہی پیش کرنا کافی نہیں سمجھتے، بلکہ اس حقیقت کا اظہار بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس اہم علمی سیمینار کا انعقاد کر کے فرزندان دارالعلوم دیوبند کی جانب سے اور طبقہ اہل علم کی جانب سے یقیناً فرض کفایہ ادا کیا۔ اللہ رب العزت والجلال بہترین جزا اور بدلہ مرحمت فرمائے۔ جہاں تک امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی عظیم المرتبہ شخصیت اور ان کی ہمگیریت کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا وہ مقولہ جس کو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے مقدمہ فیض الباری میں ذکر فرمایا ہے، شاہ کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض مستشرقین کا یہ کہنا ہے کہ امت مسلمہ میں امام غزالی جیسے افراد کا وجود دلیل ہے اس بات پر کہ اسلام ایک آسمانی دین اور مذہب برحق ہے۔ حضرت فخر کے ساتھ کہتے تھے وَعِنْدِي وجود الشیخ محمد انور شاہ الکشمیری رحمہ اللہ دلیل علی ان الاسلام دین سماوی۔ حضرت کا یہ جملہ اس سند و شہادت کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کے بعد امام العصر علامہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی جلالت شان کو اور مرتبے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کی زندگی کا ایک روشن مثالی اور قابل تقلید باب اختلاف کے موقع پر اعتدال و انصاف اور آداب کا لحاظ رکھنا۔ علمی اعتبار سے مختلف حضرات سے علامہ کشمیری علیہ الرحمہ کی رائے مختلف ہوئی، لیکن ہر موقع پر آپ نے کامل انصاف کا اور آداب کا لحاظ رکھا۔ خاص طور پر 4 چیزیں آپ کی تحریروں میں نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہیں جو خصوصیات اور آداب اختلاف میں اہمیت رکھنے والی۔ نمبر 1 اعتدال و انصاف، نمبر 2 شخصیت بنیاد نہیں دلیل بنیاد، نمبر 3 وسعت نظر اور جمع بین الآراء، نمبر 4 تواضع اور انکساری۔ یہ عناوین ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک عدل و انصاف کا تعلق ہے تو آپ کے شاگرد رشید
علامہ بن نوری علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ائمہ متبوعین اور مختلف مجتہدین کے مذاہب کو بیان کرنے کے سلسلے میں حضرت الاستاذ غایت درجہ احتیاط سے اور کامل انصاف سے کام لیا کرتے. آپ نے کبھی بھی شخصیت کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ دلیل کو بنیاد بنا کر اختلافی امور میں مذاکرہ فرمایا ہے اور اپنے قلم سے تحریر قلم بند فرمائی ہے. حضرت کی زندگی کا یہ باب ہم سب کے لیے درس ہے اور نمونہ ہے، اور حضرت کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے. آپ اپنے علم، عمل اور کردار کے ذریعے یہ سبق دے رہے ہیں کہ اختلاف کے میدان میں اخلاق کا چراغ کبھی نہ بجھنا چاہیے. اختلاف اگر علم و ادب کے دائرے میں ہو تو حقیقت میں وہ اختلاف نزاع نہیں بلکہ برکت کا باعث و ذریعہ ہے. اللہ تعالی حضرت کی زندگی سے ہم سب کو روشنی حاصل کرنے کے مواقع میسر فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو ہر اعتبار سے بامقصد مفید اور نافع بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.